اور اس کے بعد قیام کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ قیام کے کھڑے ہونے پر سترے کا ہونا ہے، جو کہ آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ نماز میں سترے کا ہونا واجب کی حد تک ضروری ہے امام کے نزدیک۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے لیے الگ سے باب باندھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سترے کے قریب ہوتے اور آپ دیوار کے درمیان 3 ہاتھ یا 4 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا، یعنی 3 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا سترے کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز پڑھائی ہے، اکیلا ہو خواہ وہ جماعت کے ساتھ ہو، لیکن اس کو سترے کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ اکیلا ہو تو بھی سامنے کوئی چیز رکھ لے، اور اسی طرح جماعت والا ہو تو بھی امام کے آگے سترا ہو۔ اور کتنا ہو امام کا اور سترے کے درمیان کا فاصلہ؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب کھڑا کرتے تھے کہ دونوں کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا تھا۔ 3 ہاتھ کا فاصلہ یعنی سترے اور قیام پاؤں کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ اتنے فاصلے پر سترا ہونا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اتنے فاصلے کے بعد سے جو انسان گزرتا ہے اس کو دراصل آڑے آنے کی شکل کا، یعنی آڑے آنے کی جو وعید ہے وہ وعید اس کو نہیں آتی، الا یہ کہ وہ سترا رکھا ہوا ہو، چھوٹی سی لکڑی ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اونٹ کے پالان کی لکڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سترے کی حیثیت سے رکھ دیتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی جگہ اور دیوار کے درمیان صرف بکری گزرنے کی گنجائش ہوتی تھی، یعنی جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے لحاظ سے فاصلہ چھوڑتے تھے، پہلے کیا ہے 3 ہاتھ آیا، اور اسی طرح بعض صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایسا فاصلہ ہوتا سترا، یعنی جس دیوار کے آگے کھڑے ہوتے یا جس لکڑی کے آگے کھڑے، اتنا فاصلہ ہوتا کہ اس میں سے ایک بکری گزر سکتی، بس یعنی اتنا فاصلے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صف کا فاصلہ متعین کرتے، یعنی وہاں سے اور اللہ کے رسول کے پاؤں سے ایک بکری گزرنے کا فاصلہ ہوتا۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرتے وقت آگے سترا رکھنا ضروری ہے، اور نمازی کے آگے سے کوئی انسان گزرنے نہ پائے۔ اگر گزرنے والا مزاحمت کرے تو اس مزاحمت کو کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص نماز ادا کرنے لگے تو سترے کے قریب ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آگے سے گزر کر اس کی نماز کو فاسد نہ کر دے، یعنی بہت دور کھڑا نہ ہو جائے۔ سترے کی اہمیت کو وضاحت کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ نے 2-3 احادیث اس واسطے لائے ہیں تاکہ عام لوگ اس خطا سے بچ جائیں جو عمومی طور پر ہمارے ہاں مساجدوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کھلا میدان ہوتا ہے اور لوگ کیا ہیں، نہ کوئی دیوار دیکھتے ہیں، نہ کوئی کیا ہے ستون دیکھتے ہیں، نہ کوئی چیئر ہی رکھ لیتے ہیں، بس آئے کھڑے ہوئے نماز شروع کر دی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ستون کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے تھے، یعنی ستون کو سترا بناتے تھے۔ تو امام البانی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں کہ امام اور منفرد دونوں کے لیے سترا رکھنا ضروری ہے، جبکہ مسجد بڑی ہو